جی بالکل، لاہور پریس کلب میں موجود ہیں جہاں اے پی پی کے تعاون سے آج گریف نے شاندار ایک ڈائلاگ کیا ہے کہ پاکستان کی اپرچونٹی کیا ہو سکتی ہیں انڈیا پاکستان وار کے بعد، اور گولڈن رنگ جس کے کہا جاتا ہے جن ممالک کو پاکستان کے ساتھ، ان سے کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ گریف کے روئے رواں جنرل سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، کیسا تھا آج کا ایونٹ، کیسا فیڈ بیک لگا؟ لوگوں نے بڑا دلچسپ سوال بھی کیے، ایک ڈائلاگ جس کو ہم سوچ رہے تھے سمجھ رہے تھے وہ ہوتا ہوا نظر آیا ہمیں لاہور میں پہلی دفعہ، بڑا یہ تگڑے لیول پہ۔ بس جی آپ کی معاونت سے جو ہمارا مقصد تھا آج گریف کا، گولڈن رنگ کا، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ جی جو ایک جنگ یا لڑائی ہونی تھی وہ تو ہو گئی، اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور خاص طور پہ فائدہ جب ہم اٹھانے کی بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں، لیکن کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے ہے کہ جتنے ہمارے ممالک ہیں جو کہ ہمارے اس گولڈن رنگ کا حصہ ہیں، ان کے ساتھ ہم تجارت کیسے بڑھا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی معیشت کو بھی فائدہ ہوئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بڑے یہاں پہ چبھتے سوال بھی ہوئے کہ ہم یہ جو گولڈن رنگ کے ممالک ہیں ان کو ایکسپورٹ کیا کر سکتے ہیں، تو ابھی تک کوئی اس طرح کی فیزیبلٹی یا کوئی اسٹڈی آپ کے ادارے کے تھرو ہو سکی ہے کہ پاکستان کیا کچھ ایکسپورٹ کر سکتا ہے؟ جی بالکل ہو چکی ہے، اور وہ ہم نے پبلش کی تھی آج سے 2 سال پہلے، موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، جن لوگوں کو شوق ہے لاہور چیمبر میں بھی دی گئی ہے اور لوگوں نے پڑھی ہے اور اس سے افادیت بھی حاصل کی ہے، تو جو کوئی کرنا چاہتا ہے وہ ہماری ویب سائٹ سے ہماری مختلف پبلیکیشنز دیکھ سکتا ہے اور ان کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ حسنین مرزا صاحب بھی ہیں۔ حسنین صاحب، کیسا رہا آج کا ایونٹ، کیا توقعات؟ سب سے پہلے تو آپ کا اے پی پی کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ ایونٹ ارینج کروا کے دیا، اور باقی دیکھیں ہمارا جو مین ایم تھا اس ایونٹ کے لیے وہ یہ تھا کہ ایک ہم پبلک میں، آپ خاص طور پہ میڈیا میں، ہم ایک ڈسکورس شروع کرائیں کہ بھائی جو کام ہم نے کر لیا، جو ہماری فوج نے، اب آگے جو ہم نے سول سائٹ نے کرنا ہے وہ تو شروع کریں، لوگوں کو پتہ تو ہو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تاکہ اس چیز کا جو ہمیں دیا گیا اس کا پھل ہم طریقے سے کھا سکیں، اس کو ہم پھل کو پلیٹ میں سڑا نہ دیں، ضائع نہ کر دیں۔ یہ سب سے بڑی چیز تھی، اور اس کے اندر ہمارا کیونکہ گولڈن رنگ جو ہے وہ صرف یہ 10 کنٹریز ہیں، 11 کنٹریز اگر اس کو آپ ملا لیں پاکستان کو، ہم صرف اس پہ فوکس کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ وہ ملک ہیں جو صدیوں سے آپ کے ساتھ تھے، ہمارا ایک کلچر ہے، ایک سارا کچھ ہے، ہماری زبان بھی آپس میں مل جلتی ہے، تو اس کو قطع کلامی معاف، جو چائنا بھی چاہ رہا ہے وہ بھی یہی ہے، ہم بی آر آئی میں بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ کا دشمن کھلا اور چھپا ہوا، وہ دونوں آپ کے اوپر پوری طرح سے، انڈیا کو جب ہلا شیری ملی ہے نا تب وہ آپ پہ آیا، ٹھیک ہے نا، تو کسی نے تو دی ہے، جو اس کے ڈورے جو تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے یہ اس میں ہم نے انڈیا پہ نہیں کیا، ہم نے اس میں ایک بہت بڑا پورا جو تھا جس میں اسرائیل تھا، امریکہ تھا، یورپ تھا اور بہت سے ملک تھے، ان سب کو ہم نے ایک جھٹکا دیا۔ اب وہ آپ کا خیال ہے آپ کو چھوڑیں گے، وہ آپ کے اوپر دوبارہ آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اب وہ پھر انہی کے تھرو آئیں گے جس طرح سے بھی ہوں گے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ امریکہ نے چائنا کو کرٹیل کرنا ہے، یہاں پہ ایک لنک تھا کہ جو وہ چائنا کو دیکھتے تھے کہ پائپ ہے نکل سکتا ہے، تو وہ انہوں نے چاہا کہ انڈیا کے تھرو ہم اس کو مروا دیں، ختم کر دیں، اور پھر چائنا ختم ہو جائے گا تو ہم چائنا کو بند کر دیں گے۔ آپ کو ایک اور چیز شاید نہ پتہ ہو، میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کی امریکہ کی 2 کمانڈ، پہلے ایک انڈو پیسیفک کمانڈ ہوتی تھی، سینٹکام ہوتی تھی، اب سینٹکام علیحدہ ہے، انڈو پیسیفک کمانڈ علیحدہ ہے، 2 بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ دونوں کے ملتے پتہ کہاں پہ ہیں؟ واگا بارڈر پہ آ کے یہ دونوں کمانڈ ملتی ہیں۔ تو اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ کس، وہ جو فائرنگ کرتے ہیں نا تو وہ کراس سرکل آتا ہے جو دوربین، تو آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب پہ۔ ہم نے چائنا کو جو جس طرح ہمارا تھا کہ یہ مانگنے جاتے تھے، ہمیں بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ہم نے مانگنا نہیں، ہم نے کھڑے ہو کے بات کرنی ہے کہ بھائی ہم بھی کوئی، تو یہ جو چیز تھی نا آج کا جو فنکشن تھا وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ
ہم نے اب آگے چلنا کیسے ہے. ہمیں دیکھو جاگنا ہوگا, یہ زیادہ دیر اس کا نہیں رہے گا. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کے فنکشن کراچی میں ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, لاہور والا آئیڈیا کیسا تھا اور اس کا فیڈ بیک کیسا تھا؟ دیکھو ہم آپ کی بات صحیح ہے, ہم نے اسلام آباد میں کم ہوتے ہیں, کراچی میں کم, لاہور میں ہم زیادہ کرتے ہیں. لاہور میں جو ایک پرابلم ہمیں آ رہی ہے, بہت بڑی پرابلم آ رہی ہے, کہ یہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے نا, وہ پتہ نہیں ان کا مزاج کیسا ہے کہ وہ چیزوں کو, ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ, سمجھ نہیں رہے, وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے. او بابا تمہارا کام ہے یار, سرکار کا نہیں, نکلو اس سے, ٹھیک ہے نا. کراچی میں آپ جاتے ہو نا, آپ بھی گئے ہوگے, کراچی کی جو بزنس کمیونٹی ہے ان کا بہت ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جنرل سیکرٹری صلاح الدین صاحب, ان سے جانتے ہیں. صلاح الدین صاحب, آج کی یہ جو سیمینار تھا, ظاہر ہے جیسے اے پی پی اس کی آفیشیل میڈیا پارٹنر تھی, آفیشیل میڈیا پارٹنر کے علاوہ جو اس کا مین سٹیک ہولڈر ہیں وہ آپ کا چیمبر ہے, تو کیسا تھا آج کا ایونٹ, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بیسیکلی ایونٹ اس طرح کے ہونے ناگزیر ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ایکچوئل میں ہوا کیا. بہت ساری باتیں لوگ سننا چاہتے ہیں ایکسپرٹس کے منہ سے. ظاہر ہے عام آدمی کا نالج فہم اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ایکسپرٹس بتا سکتے ہیں. تو آج ہمارے پاس جو ٹیم تھی وہ ہر فیلڈ کے لوگ تھے, اور انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اصل میں جو پاکستان کی امیج بلڈنگ جو ہوئی ہے, یہ اس قدر کمال ہے یہ واقعہ کہ یہ واقعہ ایک صدیوں میں ہوتا ہے. اس طرح کی چیزیں کوئی سالوں میں نہیں ہوتی, صدیوں میں ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا ہے, جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ جب میں کسی کی مدد کا ارادہ کرتا ہوں تو میں اس کو اچھے دوست دے دیتا ہوں. تو چائنا نے اس وقت ہمیں ثابت کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہیں, ایک معجزہ ہیں اللہ کا, ہمارے ساتھ کھڑا کر دیا, اور انہوں نے پورے پیراڈائم چینج کر دیے. اور جو واویل کی پہلے آتی تھی نصرت, وہ JTC کی سیکنڈ میں آئی ہے. جی اس طرح ہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا کہ علم تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا اس صدی میں دیکھا ہے. یہ 21ویں صدی کا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معجزہ ہے 21ویں صدی کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اتنی جلدی اتنا بڑا چینج پوری ہسٹری میں میرے خیال اس کی مثال مشکل سے ملے گی. اتنی بڑی طاقتیں, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ در پردہ جو سپر پاور تھی وہ لڑ رہی تھی, در پردہ سپر پاور لڑ رہی تھی. تو اس میں الحمدللہ جو پاکستان کو فتح ہوئی ہے, یہ ایک نہ قبل بیان مثال ہے, اس کی کوئی مثال نہیں. تھینک یو. بریگیڈیئر منصور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب, کیسا تھا آج کا سیمینار اور کتنی اہم ضرورت ہے وقت کی؟ ہے سیمینار آج کا بہت اچھا ہوا جی, اور بڑے اچھے اسپیکرز تھے. انہوں نے اس سیمینار کا جو مقصد تھا اس کو کھل کے بیان کیا, اور لوگوں نے بھی اس کو سراہا. بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ جو گولڈن رنگ ہے اس پہ اپرچونٹی کی بات ہوئی, بڑی ڈسکشن بھی ہوئی, پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے؟ اس میں دیکھیں, یہ جو گولڈن رنگ کنٹریز ہیں, 11 ملک ہیں, یہ پاکستان کے جغرافیائی حالات کے مطابق بھی اور ویسے بھی بہت امپورٹنٹ ملک ہیں. اور ان ملکوں کے ساتھ ہمارا آلریڈی رابطہ ہے, پاکستان گورنمنٹ کا بھی اور پبلک لیول پہ بھی. یہ اور بڑھنا چاہیے, اور یہ جو ایونٹ جنگ ہوئی ہے چھوٹی سی, اس جنگ کے حوالے سے اور بھی زیادہ ہمارے رشتے جو ہیں مضبوط ہو جانے چاہیے, اکنامکلی بھی اور سوشلی بھی اور ڈپلومیٹیکلی بھی. کہ پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر اور سابق ڈپلومیٹ پاکستان کے نذیر حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں آج کے وہ تقریب کے دولے بھی تھے, بڑی ٹف ڈسکشن تھی, لوگوں کے سخت کوسچن بھی تھے, اور کیسی رہی آج کی اوور آل تقریب, کتنا ضروری ہے لاہور میں پھر پریس کلب جو صحافیوں کی ایک نمائندہ جگہ سمجھی جاتی ہے, وہاں پہ آ کے آپ کو کیسا لگا؟ اے پی پی کی میزبانی کیسی رہی؟ جی پہلے تو آپ کا بہت اے پی پی کا بہت شکریہ. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ اے پی پی کی کلابوریشن جو ہے شاید پہلی دفعہ ہوئی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی. اور یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے اور پرائیویٹ سیکٹر یا نان پروفٹ سیکٹر یہ اکٹھے مل کے کام کریں. تو ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. جیسے میں نے اپنی ریمارکس میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو 11 ملک ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی فیڈریشن ہوتی ہوگی میڈیا کی. آپ وہ 11 کی فیڈریشن کے جو اگر 2-4 ممبر بھی آپ انوائٹ کریں, وہ یہاں پر آئیں
اور آپ بھی وہاں جائیں تو یہ ایک طریقہ ہوگا اس ریجن کو ایک لڑی میں پرونے کے لیے، اور جو کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ ڈپلومیٹ جو ہے اس کی ایکسیس لمیٹڈ ہے، بزنس مین کی کیپیسٹی نہیں ہوتی۔ میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو سب کی آواز بنتا ہے، اور اے پی پی چونکہ گورنمنٹ اسپانسرڈ ہے، اس کے لحاظ سے میرے خیال میں آپ لوگ لیڈ لیں اور انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، اور آج کا فنکشن بہت اچھا رہا اس کانٹیسٹ میں۔ سر ظاہر ہے بہت ملکوں میں آپ سفیر بھی رہے ان 11 ممالک میں سے، ان کا آپ نے بتایا، آپ کا خطاب بھی میں نے بڑا غور سے سنا، اور آپ بتا رہے تھے کہ اگر ہم کھرچیں اپنی کو تو کوئی ازبک نکلے گا، کوئی تاجک نکلے گا، کوئی کسی ملک سے نکلے گا، ریجن ایک ہی ہے، اور چائنا کا بھی یہ پیراڈائم ایک ہی ہے۔ آپ چائنا چیمبر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے وہ بھی تقریباً اسی کو جاتا ہے۔ کس طرح ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اندر ایک کیپیسٹی بلڈ ہونا چاہیے، اداروں کے اندر بھی اور جو انڈیویجول بزنسز ہیں ان کے اندر بھی۔ کیپیسٹی بلڈنگ آپ بڑا سٹریس دیتے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کو تھوڑا سا مزید ایلیبوریٹ کریں گے، کیا ہوگا؟ کیپیسٹی بلڈنگ سے مراد یہ ہے کہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں میرے اندر اس کی قوت ہے، مجھے اس کے بارے میں نالج ہے، میرے پاس وہ اسکلز ہیں، میرے پاس وہ کانٹیکٹس ہیں، اور میرے پاس کوئی اسٹریٹجی بھی ہے اس کے لیے۔ آپ جب ان کو سارے کو اکٹھے کریں گے تو یہ پھر کیپیسٹی بنے گی آپ کی، صرف باتوں سے تو نہیں ہوگا، یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں آپ ادھر سفیر رہے ہیں، کس کس چیزوں کی وہاں پہ ضرورت ہے پاکستانیوں کی، پاکستان کیا وہاں سے فائدے لے سکتے ہیں؟ اب اگر آپ رشیا کہیں تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے، رشیا جو ہے وہاں پر افرادی قوت کی ضرورت ہے، وہاں پر جو پاپولیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے، تو ینگ لوگ ہمارے ہاں سے وہاں پر جابس کے لیے جائیں تو وہاں پر ان کے لیے اسپیس ہوگا۔ اس کے لیے جو میں کیپیسٹی کی بات کر رہا تھا تو رشین لینگویج سیکھیں۔ آپ رشین لینگویج سیکھیں گے تو ماسکو سے لے کر یہ آمو دریا تک یہ پورے کا پورا جو بیلٹ ہے یہ رشین بولتا ہے، چونکہ یہ سینٹرل ایشین جو تھے یہ سوویٹ اس میں تھے، تو لہٰذا یہ رشین بولتے ہیں، تو آپ رشین سیکھیں۔ آپ نے اگر چائنا میں بزنس کرنا ہے تو آپ چائنیز تھوڑی بہت آنی چاہیے آپ کو، اس کے بغیر پھر نہیں گزارا ہوگا۔ باقی جو ریجن ہے ہماری ہسٹری کامن ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہم سارے کزنز ہیں ایک دوسرے کے، یہ تو بارڈر بن گئے، آنا جانا کم ہو گیا، ورنہ آپ کے سارے جو مذہبی رہنما تھے وہ کہاں سے آئے تھے؟ امام ابو حنیفہ کہاں پر ہے؟ میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، وہ وہیں پر ہیں، بخاری صاحب، امام بخاری وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، اور بھی جو مسلک ہے ہمارے سارے وہاں پر ہیں، اور پھر ہمارا جو کھانا پینا ہے یہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ سو آپ کی کوزین، آپ کا کلچر، آپ کی زبان کی جو بنیاد ہے وہ وہاں سے آئی ہے۔ تو یہ تو میں نے جیسے عرض کیا تھا کوئی 40 سال تک چونکہ ایک سوویٹ سسٹم آ گیا تھا اور دنیا ڈیوائیڈ ہو گئی تھی تو ہم ایک علیحدہ ہو گئے، لیکن اب میرے خیال میں موقع ہے کہ ہم واپس جائیں اور جا کے ان کے ساتھ مل کے یہ سفر دوبارہ شروع کریں۔ جس وقت ہمارے ساتھ سجاد مغل صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج کا جو سیمینار تھا کتنا امپورٹنٹ تھا، اور اس طرح کی ڈسکشن سجاد صاحب پاکستان میں بہت کم ہوتی ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈسکشن ہوتی رہنی چاہیے، جیسے لوگوں کے درمیان آگے بیٹھے ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جرنلز ہیں، مختلف طبقہ ہے، زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، کیسی لگی آپ کی ڈسکشن جو تھی جی نہایت مفید تھی، اور ہمارے لیے استفادہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس ڈسکشن کو ایکشن کی طرف لے کے چلے جائیں۔ تو جو میرے سوال یا ان سے جو گفتگو کا سارا فوکس تھا وہ اسی طرف تھا کہ اگرچہ کہ ہم نے یہ انیشل آغاز کر لیا اس جیت سے، تو اس جیت کی اور رانائی اس وقت ملے گی جس وقت ہم اس کو کسی ایک نتیجے کی منطقی نتیجے کی طرف لے کے جائیں گے۔ لہٰذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے جس میں ہم سول سوسائٹی، جس میں بزنس مین بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ہم سب لوگ ہیں، تو ہم اپنی ضرورت اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی ایفرٹس کو فوکس کرتے چلے جائیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 70% ٹریڈ ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارا ہمسایوں کے ساتھ ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جس وقت ہم نے بات کی گریف کی تو وہ اسی بات کو ایمفسائز کر رہا ہے کہ اگر ہم نے خوشحالی لینی ہے تو ہمیں اپنا یہ والا کمزور پہلو کو مضبوط کرنا پڑے گا۔
سو دفاع صرف ایک ایلیمنٹ صرف بندوق کا نام نہیں ہے. دفاع ہمیں اپنی اکانومی سے بھی کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی سوشل کوہیرنس سے بھی کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے سماج سے بھی کرنا پڑے گا, اور تو اور ہمیں اپنی پالیٹکس سے بھی اپنا دفاع کرنا پڑے گا. جی بالکل, لاہور چیمبر میں ہم موجود ہیں اور یہاں پہ گریف APP اور پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون سے ایک ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا, جس ڈائیلاگ میں بتایا گیا کہ پاکستان کو اس انڈیا اور پاکستان کے کانفلکٹ کے بعد اپرچونٹی کیا کیا ملی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے امبیسڈر ہیں, کمرشل امبیسڈر محمود عربی صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ دن رات محنت کی, آج کا ایونٹ کیسا رہا محمود صاحب, اور کیا آپ نے کھویا, کیا پایا سر؟ میں نے بہت کچھ پایا, اور کھونے کا جو ہے معاملہ نہیں بنتا. وہ کچھ ایسے ہے کہ جیسے ہم نے ایک اچھا خاصا لیسن دیا ہے انڈیا کو, جو کہ پوری دنیا نے دیکھا, اور ہم اب وہ جو مومنٹس ہیں اپنے پرائیڈ مومنٹس انجوائے کر رہے ہیں. اچھا, فردر یہ کہ جیسے کہ میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس کا, ہمارا اسپانسرشپ اس تقریب کے لیے ایک بہت زیادہ معنی خیز ہے, کیونکہ ہم آلریڈی چائنا کا ٹریڈ سیکریٹریٹ جو ہے پنجاب کے اندر چلا رہے ہیں, اور یہ جو ہمارے لیے ایک اکنامک سچویشن بنی ہے, اور یہ جو ہماری ڈپلومیٹک پروموشن اور ایک نئی ٹرم جس میں کہ ہم یہ جان پائے ہیں کہ پبلک ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کا کافی زیادہ کنٹریبیوشن ہو چکا ہے. تو ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ وے فارورڈ کہ ہم ٹریڈ وائز اور بہت ساری جو ونڈوز اوپن ہو رہی ہیں اس سیکٹر کے لیے ہم سرو کر سکیں, اور دیٹس دا بیسٹ پارٹ آف دس سیشن کہ اس کو اچھا خاصا ایڈریس کیا گیا اور اس میں اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. اور آئی ایم ریئلی گریٹفل فار دی انویٹیشن, اور اسپیشلی فار دی APP جنہوں نے اس کو آرگنائز کرنے میں اور اس کو اکمپلش کرنے میں اور اس کو کامیاب ہونے میں بہت زیادہ جو ہے سپورٹ کیا. تھینک یو ویری مچ. جی بالکل, لاہور پریس کلب میں ہم موجود ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کیمرے کی آنکھ سے یہ جو گریف APP اور پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تعاون کے ساتھ آج کا ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد عبداللہ جو انچارج ہیں APP اردو سروس کے. ان کی بڑی کاوش تھی اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں. عبداللہ صاحب, ایک تو نیشنل کاز بھی ہے کہ پاک بھارت جنگ میں بھی APP کا کردار دنیا نے دیکھا, اور امبیسڈر جو فارن سیکٹری ہے انڈیا کا وہ ماننے پہ مجبور ہوا کہ APP کا کردار جو ہے وہ مسلمہ ہے. دوسرا, اس کے بعد یہ پوسٹ جنگ کے بعد, جنگ تو چلی گئی پری مرحلے سے بھی پوسٹ مرحلے سے بھی, اب یہ جو اس کے بعد کے اثرات ہیں اور ہمیں ان سے کیا اپرچونٹی نکالنی ہے, یہ بڑا اہم موضوع تھا آج کا. کیسا رہا آج کا ایونٹ, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبد الرحمن بھائی شکریہ, ماشاءاللہ آپ نے یہ بہت بڑا کام کیا آج پاک چائنا جو ہے چیمبر کے ساتھ مل کے. الحمدللہ ان سے ہمارے پہلے بھی بہت سارے پروگرام ہو چکے ہیں اور ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. جنگ دو طرح کی تھی, ایک تھی فوجی محاذ کے اوپر جہاں پہ ہمارے نوجوانوں نے فضائیہ نے جنگ لڑی, اور ایک تھی میڈیا کے محاذ کی جو پوری دنیا کو ہم نے باور کرانا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ ڈیفینسو پوزیشن میں ہے اور ہم لڑنا نہیں چاہتے, امن پسند لوگ ہیں. اور الحمدللہ ہمارے فیڈرل منسٹر جناب عطا اللہ طارر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا اور پاکستان کا مقدمہ لڑا. ایسے ہی APP نے بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا مقدمہ بہت اچھے طریقے سے لڑا, اور اس کی جو ہم تو اس سے تعریف کہیں گے وہ, مگر انڈیا والے اس سے جیلسی فیل کر کے انہوں نے بتایا کہ جو اسٹیٹ ایجنسی ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے, وہ پروپیگنڈا کری. اگر دشمن آپ کو کہتا ہے نا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ سچ بول رہے ہیں. تو پوری دنیا نے دیکھا, دیکھیں اب جنگ ہم جیت چکے, دونوں والی جنگیں ہم جیت چکے, بلکہ میں تو کہتا ہوں اخلاقی طور پہ ہم جنگ جیت چکے ہیں. دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا, جب ہمارے اوپر اٹیک کیا تو ہم نے ڈیفینس کیا, اور پھر اس انداز سے کیا کہ پھر لوگوں نے دیکھا کہ واقعی اس ایسے انداز سے ڈیفینس کیا جانا چاہیے. دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی جو ہمارے سامنے وہ بالکل زیرو ہو کے رہ گئی. اب دنیا اس وقت پاکستان کی قدردان ہے. دنیا چاہ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھی آئیں, ان کا ٹیکنالوجی, ان کا جذبہ, ان کی جو چیزیں ہیں. اب دنیا ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات میں ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہے. یہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں اور اس طرح چائنا, ترکی اور دیگر ممالک اس پاکستان کے ساتھ پہلے بھی تھے, مگر اب وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں ٹریڈ بھی چاہیے اور پاکستان کے ساتھ ہمیں دوستی بھی چاہیے, اور پاکستان اس خطے کا ہمارا لیڈر بھی ہو. اب دنیا تو پاکستان کو لیڈر ماننے کو تیار ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے عبداللہ صاحب. ترکی, آذربائیجان, چائنا کھل کے سامنے آئے اور بائیکاٹ مہم چل رہی ہے اس وقت انڈیا میں آذربائیجان اور ترکی کی, اور ٹرول بھی کیا جا رہا ہے دونوں ممالک کی عوام کی طرف سے. کیا پیغام دیتے ہیں؟ نہیں, دنیا میں بھارت تنہا ہو کے رہ گیا ہے. اب جب آپ اپنے دشمنوں کو دوستوں کی پہچان ہی رکھتے ہیں نا تو پھر آپ تنہا ہو جاتے ہیں. اس وقت بھارت
آپ دیکھ لیں پوری عوام اس کی جو ہے وہ مودی کے خلاف اور ان کی افواج کے خلاف سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے. ان کی اپنی عوام ان کے خلاف ہو چکی ہے. بین الاقوامی سطح کے اوپر جتنی ان کی دوست جن کو وہ سمجھتے تھے وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا آئی فون والوں کو آپ کہاں پیسے لگا رہے ہیں بھائی واپس آ جاؤ. دنیا کی جتنی ٹریڈ وہاں انڈیا میں ہو رہی تھی اب لوگوں نے اپنا جو ہے رخ چینج کرنا شروع کر دیا ہے. اب انڈیا اس وقت دنیا میں تنہا ہو گیا ہے اور الحمدللہ پاکستان کا جو صبر تھا اس کے کام آیا. آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے. جیسے اس وقت ہم میڈیا میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں ایز اے اسٹیٹ ایجنسی کے طور پہ, اس وقت ہم تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پاک چائنا چیمبر ہو یا لاہور چیمبر ہو یا دیگر جو ہمارے تجارتی مراکز ہیں جو اس وقت پاکستان کا چہرہ ہے پوری دنیا کے اوپر, ہم ان کو نمایاں کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی بندہ جو پاکستان کی سالمیت کے لیے ہمارے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جناب. ناظرین, گریف اے پی پی اور پاک چائنا جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے جو ڈائلاگ یہاں پہ آج لاہور چیمبر میں منعقد کیا گیا تھا, اس کی صورتحال آپ نے جانی. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں دیجیے اجازت, ابھی تک لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.